آیت نمبر 53، یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 93، یعنی بار بار چیلنج کے انداز میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر تم رسول ہو اور ہم واقعی حق کو جھٹلا رہے ہیں تو ہم پر وہ عذاب کیوں نہیں لے آتے جس کے ڈراوے تم ہمیں دیا کرتے ہو۔ اب یہ ان لوگوں کا اس وقت رویہ تھا۔ اب دیکھو اس میں ایک اور ہے کہ ایک ہے مٹیریل ورلڈ، ایک ہے میٹا فزیکل ورلڈ۔ اب وہ جو کچھ دیکھ رہے تھے، اب وہ جو آیت ہے کہ جن لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اب جب وہ دیکھیں گے جہنم، اچھا واقعی جہنم ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ہمیں تو جہنم مل گئی، اب تو اسے بچنا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ حسرت بھریں گے کہ اللہ ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج تاکہ ہم عمل کر کے آئیں جو کچھ کہ تو کہتا تھا یا کہتا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ انکار کر دے گا، نہیں۔ اچھا وہ انہوں نے کیوں کہا کہ ہم وہی کچھ کریں گے جیسے کہ قرآن میں لکھا ہے یا جو تو کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ انہوں نے دیکھا تب انہوں نے ایمان لایا۔ اب کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ وہ جو دو چار چیزیں پردے میں ہیں نا، ان پر ایمان لانا کمال ہے۔ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا کہ اگر مجھے اللہ نے بنایا، پوری کائنات کو بنایا، تو جنت جہنم تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں، یہ بہت کم چیزیں ہیں نا۔ مطلب قرآن جن چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے وہ 80-20 کا ہی فرق ہوگا، یا 90 اور 10 کا۔ 90% وہ چیزیں ہیں جن کو ہم تجربے میں، مشاہدے میں لا سکتے ہیں، جو ہماری سامنے کی چیزیں ہیں۔ 10% وہ ہے جو غیب میں ہے۔ تو اس پر یہ ہم نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں جس اللہ نے 90% بنا دیا ہمارے سامنے ہے، میں ہوں، مطلب ایک انسان۔ تو ایک جو 10% غیب میں ہے، جنت ہے، جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو یہ تو اس سے زیادہ مجھے ایمان ہے ان چیزوں پر۔ اب یہ ہے کہ جو اچھا وہی ان کو واپس کیوں نہیں بھیجا جائے گا؟ اگر تو وہی سابقہ حالت کے ساتھ ان کو واپس دنیا میں بھیجا جائے گا، مطلب کچھ یاد نہیں ہے، جنت نہیں دیکھی، جہنم وہ بھلا دیا جائے گا، تو جب دنیا میں آئیں گے وہی کریں گے نا جو کر کے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ جو ہے مستحضر کے ساتھ، یعنی جنت اور جہنم، یہ چیز مستحضر رہے کہ نہیں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، تو پھر امتحان کاہے کا؟ دیکھ کر ٹیسٹ یہ ہے کہ بنا دیکھے کون مانتا ہے، اور یہ چیزیں رہنی چاہیے، اور وہ یہ چیزیں رہیں گی۔ ٹیکنالوجی بہت ساری چیزوں کو کھولے گی، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے مخفی رہیں گی۔ اسی پر ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، صرف کہ ہم جو فزیکل ورلڈ یعنی دیکھی جانے والی چیز کو مانتے ہیں۔ تو پھر اللہ کو ماننا کیا ہوا؟ یا جیسے وہ کہ ایمان توکل وہی ہے، جب راستہ نہ دکھے تب توکل ہے اللہ پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ جو سمندر کو وہ وہاں پیچھے فرعون کا لشکر تھا، سامنے سمندر آ گیا، اب جو ساتھی تھے ان کے وہ گھبرا گئے کہ اب کیا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ جو ہے وہ راستہ نکالے گا، پیچھے فوج ہے، سامنے سمندر ہے، یعنی کوئی راستہ نہیں ہے، تب ہے توکل اللہ پر۔ یہ ہے غیب پر ایمان۔ اب میرے پاس سب کچھ ہے، پھر میں جو ہے وہ کروں، اور جب میرے پاس کچھ نہ ہو تو میں وہ جو ہے اللہ کی رحمت سے بھی نا امید۔ یہ بھی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا۔ اب یہ اللہ تبارک، یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی کسی سنت کو توڑ نہیں سکتا، ایسا نہیں، بلکہ یہ دار العمل ہے دنیا، دار الجزا نہیں ہے، بس یہاں صرف دار العمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ڈیل ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ تو بالآخر جو ہے وہ اس کا جو اجر ہے، جو آخرت ہے، وہ ہے کہ وقت مقرر، موت کا وقت ہے اور آخرت کا وقت ہے۔ یہ دنیا جو ہے جیسا جو عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی۔ اب یہ ہے کہ اگر اللہ نے زبردستی کسی کو گمراہ کر دیا، زبردستی کسی کو ہدایت دے دی، تو آخرت کائے کی ہے؟ آخرت کا تصور خلاص۔ ایک بندہ جو گمراہ تھا وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے خود ہی گمراہ کر دیا، تو میرا کیا قصور؟ اور جس کو تو نے جنت میں ڈالا ہے تو نے خود ڈالا۔ تو بندے کے پاس اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، اختیار۔ جیسے فرشتوں اور انسانوں میں فرق تو یہی ہے کہ انسان جو ہے با اختیار مخلوق ہے، وہی ہے اما شاکرا و اما کفورا۔ کتاب واضح ہے، اب جو سیدھے راستے شکر گزار یعنی ایمان لانا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے، گمراہ ہونا چاہے اپنی مرضی ہے، شیطان کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک
اب یہ قیامت کب آئے گی؟ ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو ہے سائرن بجایا جائے گا کہ بھائی ہوشیار رہو، ہٹو بچو، آ رہا ہے قیامت، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اچانک، بلکہ وہ حدیث شاید ہم نے پڑھی تھی کہ آیت ہی پڑھی تھی کہ لوگ اپنے کاروباروں میں بالکل محو ہوں گے، مطلب جیسا کہ اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، کوئی ہے ٹس سے مس کی موت بھی آئی ہے، قیامت تو دور کی بات ہے، اس حالت میں قیامت اچانک ٹوٹے گی، یہ بھی آیت وہی کہہ رہی ہے، اور یقیناً وہ آ کر رہے گا اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ جو ہے وہ قیامت، وہ جو عذاب ہے، وہ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس دنیا میں جس نے اللہ کو مانا اور پریکٹیکلی انفرادی اجتماعی نظام اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالا، وہ تو جنت کی نشانیاں ہیں۔ اب جنہوں نے نہیں مانا تو جہنم نے ان کو گھیرے میں لے ہی رکھا ہے، کیونکہ ان کا جو اپنا جو عمل ہے، جو اپنا نظام ہے، باطل ہے یا حق ہے، جو باطل کو مانتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جہنم تو ان کی مقدر ہو گئی۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، لیکن اب بھی وہ منتظر ہیں کہ بھائی لاؤ وہ عذاب کدھر ہے، حالانکہ وہ اس کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور کہ جب وہ اس میں، اور اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا، نیچے سے بھی، اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔